بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی پسند کا بے حد شکریہ۔ آج کی ویڈیو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل فریب قصوں کے بارے میں ہے۔ قلبی کیفیت اور والدہ کی قبر پر حاضری۔ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40,000 صحابہ کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے تشریف لے گئے، حج بیت اللہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اور طواف بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت معلیٰ میں تشریف لے گئیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ چونکہ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لائی تھیں اور والدہ مائدہ کے وصال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ آپ والدہ مائدہ کے مزار پاک پر حاضر ہوئی تھیں، اس لیے آپ کی آنکھوں سے والہانہ آنسو جاری ہو گئے اور والدہ کے وصال کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ کم سن تھیں اور چھوٹی عمر کی تھیں، پھر بھی آپ کو والدہ مائدہ کی شفقت، ان کی محبت اور تمام لمحات یاد تھے۔ جب والدہ مائدہ اور والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب میں انتہائی مشکل وقت گزارا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو سب یاد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والدہ مائدہ کے مزار پاک سے رخصت ہونے لگیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور رونے کی وجہ سے دل بہت نرم ہو چکا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دوران جتنے روز بھی مکہ مکرمہ میں رہیں، جنت معلیٰ میں اپنی والدہ مائدہ کے مزار پاک پر روزانہ حاضری دیتی رہیں، تمام آباء و اجداد کی قبور پر بھی حاضری دیتی رہیں۔ امت کے گناہ گاروں کی بخشش۔ جامع المعجزات میں منقول ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے گھر تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت قبول فرمائی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قدم کو گنتے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان تم میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کے ہر قدم کے بدلے اور اس کی تعظیم کی خاطر ایک ایک غلام آزاد کراؤں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قدم مبارک بنتے تھے اتنے ہی غلام آزاد کروائے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پرتکلف دعوت کو دیکھا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس فعل سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آج میرے دینی بھائی سیدنا عثمان غنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پرتکلف دعوت کی اور ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ کاش ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی دعوت کر سکتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی جب یہ سارا قصہ سنا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے گھر دعوت پر تشریف لائیے اور میرے گھر پر کھانا تناول فرمائیے۔ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ایک کثیر جماعت کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعوت پر چلے گئے اور آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خلوت میں تھیں
اور سربسجود ہو کر بارگاہ الہی میں جھک گئیں کہ اے اللہ، تیری اس بندی نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی دعوت کی ہے، اور تیری اس بندی کو تجھ پر بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ اے اللہ، تیری اس عاجز بندی کی دعائیں قبول کرتے ہوئے کھانے کا انتظام تو ہی غیبی مدد پر کرے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس دعا کے بعد یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہانڈیاں چڑھا دیں، اور اللہ عز و جل نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور تمام ہانڈیاں لذیذ بھر گئیں۔ آپ ان میں سے کھانا نکالتی جاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خدمت میں پیش کرتی جاتی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ ایسا لذیذ کھانا اس سے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی حیرانگی کو دیکھ لیا تو بھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایسا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یہ کھانا ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کھانا کھلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر خلوت نشین ہو گئیں اور بارگاہ الہی میں سربسجود ہو کر عرض کیا، اے اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا، مگر تیری یہ بندی اس کی توفیق نہیں رکھتی۔ اے اللہ، جیسے تو نے اپنی رحمت سے کھانا بھیجا ہے، میری عزت رکھی ہے، اسی طرح اپنے حبیب کے صدقے جتنے قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر تک اٹھائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تک تشریف لائے ہیں، اور اتنے قدموں کے بدلے ان کی امت کے اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب دعا مانگ کر فارغ ہوئیں تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کے ہر قدم کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہزار گناہ گاروں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔